بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرے روز کی ہم دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی نشست کا اختتام معراج کے احوال پر کیا تھا۔ معراج کے بعد یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہجرت کے سلسلے کا ایک طرح سے آغاز ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس لوٹے تو آپ نے خاص طور پر قبائل کو دعوت اسلام دینے کا سلسلہ تیز کیا، اگرچہ کہ وحی کے آغاز سے ہی خصوصاً اعلانیہ تبلیغ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبائل کو ٹارگٹ کیا تھا، ہدف بنایا تھا ان تک پیغام پہنچانے کو اپنا منصوبہ اور اپنا بنیادی مقصد قرار دیا تھا۔ اور اس کے لیے جو بنیادی طریقے تھے وہ دو تھے۔ عربوں کے ہاں جو ان کے میلے لگا کرتے تھے وہ سال بھر میں تسلسل کے ساتھ گھومتے رہتے تھے۔ یہ میلے بنیادی طور پہ محض میلے نہیں تھے، بلکہ ان کی معیشت، معاشرت، سماج، ادب، ہر چیز اس کے ساتھ منسلک تھی۔ اس میں صرف گفتگو نہیں ہوتی تھی، اس میں صرف مکالمے نہیں ہوتے تھے، اس میں صرف مباحثے نہیں ہوتے تھے، اس میں صرف تجارت نہیں ہوتی تھی، اپنی مصنوعات کی تشہیر بھی اس میں ہوتی تھی، ایک دوسرے کی ضرورتوں کی تکمیل بھی اس میں ہوتی تھی، خالص ادبی نشستیں اس میں ہوتی تھی، مختلف نوعیتوں کی تفریحیں اس میں ہوتی تھی، مختلف نوعیتوں کے مقابلے اس میں ہوتے تھے، قصائد کے مقابلے ہوتے تھے، خطابت کے مقابلے ہوتے تھے، شاعری کے مقابلے ہوتے تھے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ان میلوں میں ہوتی تھی، یعنی پورا ایک وہ پیکیج ہوتا تھا، ایک ایونٹ ہوتا تھا۔ اور یہ سال بھر اس ترتیب سے جاری رہتے تھے کہ عام طور پر ایک بہت بڑا طبقہ اس میں ایسے انوالو ہوتا تھا کہ اس کی دلچسپی یہی تھی کہ اس میلے کے بعد اس میلے اور اس میلے کے بعد دوسرے میلے تک منتقل ہونا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان میلوں میں بھی الگ سے جاتے تھے اور اپنی بات پیش کرتے تھے، اور موسم حج میں حج کے موقع پر چاروں طرف سے آنے والے قبائل کو بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ لیکن جب ہجرت حبشہ کے بھی مقاصد اس طرح حاصل نہیں ہو سکے، طائف کا سفر میں بھی فوری طور پہ کامیابی نہیں ہوئی، تو آپ نے پھر اس کو فوکس کیا اور اس میں پھر بہت سے قبائل کو آپ نے دعوت دی، اور اس دعوت کے نتیجے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مختلف حوالوں سے لوگوں کو پیغام پہنچا، اور بہت سے قبائل اس دوران، چھوٹے چھوٹے قبائل، ان کے سردار اسلام لاتے چلے گئے۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں جن سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم چند شخصیات کے اسلام لانے کا ذکر کرتے ہیں۔ سوید بن صامت انہی دنوں میں 10 کے بعد کسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتے ہیں، حج عمرے کے کسی بھی غرض سے مکے پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے۔ سوید بن صامت بڑے حکیم، اور حکیم سے مراد ذہین اور فطین اور لوگوں کے مسائل حل کرنے والی شخصیت تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ ہے، اور میرا خیال ہے آپ کے پاس، میرے پاس ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ حضور نے کہا تمہارے پاس کیا؟ انہوں نے کہا میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ لقمان حکیم مشہور ہے، قرآن کریم نے بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ بڑے حکیم تھے، بڑی ذہانت کی باتیں اور نکتے کی باتیں بیان کیے کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ اشعار بیان کیے، حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، آپ نے منع نہیں کیا، ان کو رد نہیں کیا، لیکن اپنی بات کی اور تلاوت کی۔ تلاوت جب ان کے سامنے کی گئی تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ واپس پہنچتے ہی ان کو وہاں پہ مدینہ میں خزرج کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ بہرحال اس کے باوجود جو ان کے قتل کے وقت موجود تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ وہ حالت ایمان میں شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسی سال اور چند لوگ آئے، ان میں ایاس بن معاذ بھی شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیغام پیش کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا، وہ قوم خزرج سے تعلق رکھتے تھے
کہ یہاں قریش وغیرہ سے معاہدہ کر لیا جائے. معاہدے وہی ہوتے تھے اس طور کے جیسے کہ آج ہوتے ہیں, کچھ کاروباری معاہدے, کچھ سیاسی معاہدے کہ ایک دوسرے کو مشکل وقت میں ساتھ دیں گے, ایک دوسرے کے کام آئیں گے. حضور نے کہا کہ میں اس سے اچھا کام نہ بتاؤں, اس سے اچھا فائدہ مند بات نہ بتاؤں. انہوں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے بندوں کی طرف بھیجا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف, ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور فلاں اور شرک نہ کرو, اللہ کی عبادت کرو وغیرہ وغیرہ. قرآن کی کچھ تلاوت کی. ایاز بن معاذ بالکل اس وقت نوجوان تھے, لیکن انہیں وہ بات سمجھ میں آئی, پسند آئی. انہوں نے کہا کہ میری قوم, یہ واقعتاً جو بات کہہ رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے جس مقصد کے لیے تم آئے ہو. اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے. اس میں چند روز بعد ایاز کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن مدینہ منورہ میں یہ دوسرے شخص تھے جو مسلمان ہو کے حالت ایمان میں قتل ہوئے. دوسرے سے مراد دوسرے اہم ترین شخص تھے, یعنی مدینہ طیبہ میں اسلام کی کرنیں پہنچنا شروع ہو گئی تھی. اسی دوران یمن سے زماد الزوی آئے ہیں, وہ مسلمان ہوئے ہیں. ابو ذر غفاری آئے ہیں, یہ مسلمان ہوئے ہیں. اور ان تمام حضرات کے اسلام لانے سے ظاہر ہے کہ اسلام کا پیغام آگے پھیلنا شروع ہوا, اور مطلب جو پھیل رہا تھا اس کے پھیلنے کی قوت میں اضافہ ہوا, اور مختلف علاقوں اور مختلف قوم و قبائل اسلام کی طرف متوجہ ہوئے. مدینہ طیبہ یثرب تھا. مدینہ طیبہ ایک نخلستان تھا, یثرب اس کا نام تھا, اور وہاں کی جو سب سے بڑی پیداوار تھی وہ کھجور تھی, اور سرسبز و شاداب تھا. سرسبز و شاداب ہونا یہ غیر معمولی بات ہے کسی علاقے کے لیے, خصوصاً مکے والوں کے لیے, کیونکہ مکہ سرسبز و شاداب نہیں, آج بھی نہیں, ویران ہے, بے آب و گیا ہے, وادی غیر ذی زرع ہے قرآن کے الفاظ میں. یہاں آبادی کی ابتدا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ہمراہ جب حج کیا تو واپسی پہ یہاں رکے تھے, اور ان کو علامات سے اندازہ ہوا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے. آپ نے یہ بات بیان کی تو کچھ یہود کی قومیں یہاں پہ, کچھ لوگ یہاں ٹھہر گئے اس لالچ میں کہ جب آپ آئیں گے یا ہماری نسلوں میں نسلوں کی موجودگی میں آپ آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ شریک ہوں گے, آپ کے پہ ایمان لائیں گے. وہ علامات وہی تھیں جو تورات میں اس وقت موجود تھیں. پھر یمن میں ایک بڑا مشہور سیلاب آیا تھا جس کو تاریخ میں سیل العارم کہا جاتا ہے. بڑا اس نے پورا علاقہ برباد کر دیا تھا. تو وہاں سے لوگ ظاہر ہے کہ اٹھے, تتر بتر ہوئے, مختلف جگہوں پہ منتقل ہوئے. اس وقت بھی کچھ لوگ ادھر مدینہ طیبہ کی طرف بھی آئے. ان میں اوس اور خزرج جو بنو کعب بن عمر کے قبائل ہیں جو اس وقت وہاں آ کے آباد ہوئے تھے, اور بعد میں ان کا بنو قریظہ اور بنو نذیر جو یہود کے قبائل سے ان سے معاہدہ ہو گیا تھا, اور پھر آپس میں بعد میں کچھ عرصہ وقت گزرنے کے بعد جیسا کہ ایسے موقع پر ہوتا ہے اختلاف بھی پیدا ہوا. یہ وہ لوگ تھے جو مدینے میں موجود تھے, اور انہی سے انصار اور یہود کی آگے نسلیں چلی. نبوت کے 11ویں سال ایک وفد 6 افراد کا مسلمان ہوتا ہے. اس سے پہلے حضرت رفاع اسلام لے آتے ہیں. حضرت رفاع کے بعد ایک وفد آتا ہے 6 افراد پر مشتمل ہے, اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا. ان کے نام ابو امامہ اسد ابن زرارہ ہیں, عوف بن حارث ہیں, رافع بن مالک ہیں, قطبہ بن عامر ہیں, اور عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ ہیں. یہ 6 افراد ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں, لیکن یہ اس وقت موقع پر اسلام لائے ہیں, بیعت نہیں ہوئی. یہ 6 افراد 11 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں. لیکن بعض سیرت نگاروں, بعض جدید العہد سیرت نگاروں کو بھی, جن میں ہمارے بڑے موقع کو بڑی شخصیت ہے ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ, ان کو بھی یہ خیال ہے کہ یہ بیعت عقبہ ہے. وہ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں, لیکن چونکہ اس موقع پر بیعت کے الفاظ اور بیعت کا معاہدہ نہیں ملتا, اس لیے عام سیرت نگاروں کی رائے سے اتفاق محسوس ہوتا ہے کہ اس موقع پر بیعت نہیں ہوئی. بیعت عقبہ 12ویں ہجری میں ہوئی ہے. اگلے سال پھر 12 افراد آئے ہیں اور وہ بیعت کی ہے انہوں نے. ان 12 میں سے 5 انہی میں سے تھے, اور باقی نئے تھے, 7 نئے تھے. ان کا نام یہ ملتے ہیں: معاذ بن حارث, زکوان بن عبد قیس, عبادہ بن صامت, یزید بن ثعلبہ, عباس بن عبادہ بن نضلہ, ابو الحسن مالک بن تیہان, عیم بن سعید.
یہ 12 افراد مسلمان ہوئے۔ یہ منی کے قریب ایک چھوٹے سے، جیسے وہی ہم نے ذکر کیا دار ارقم ابن ارقم کا، ایسے ایک چھوٹی سی گھاٹی میں چھپ کر مطلب کہ ایسا انداز اختیار کر کے کہ کسی کو وہاں سے گزرنا ہو، کسی کی نظر میں نہ آئے، بیعت ہوئی ہے۔ اور وہاں مسجد موجود ہے، بیت مسجد عقبہ کے نام سے۔ آج بھی آج کی جو جدید ترین شاہراہیں ہیں ان سے بھی وہ مسجد براہ راست نظر نہیں آتی، دیکھنا پڑتا ہے۔ یہاں بیعت ہوئی ہے۔ اب تصور کیجئے مسلمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عرصے سے جد و جہد کر رہے ہیں، 12واں سال ہے یہ براہ راست جد و جہد کا، مشکلات، مسائل، چیزیں، سب دقتیں، سب کا اس کا ایک خاکہ ہمارے سامنے اب تک کی گفتگو سے آ چکا ہے۔ لیکن اس وقت جو بیعت ہو رہی ہے اس بیعت میں مانگ کیا رہے؟ تصور کیجئے، پہلی شرط، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، صرف اس کی عبادت کریں گے۔ دوسری شرط، چوری اور زنا نہیں کریں گے۔ تیسری شرط، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، خصوصاً جیسے لڑکیوں کو بعض لوگ قتل کر دیتے تھے۔ چوتھی شرط، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ پانچویں چیز، غور سے دیکھیے، ہر اچھی بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اور چھٹی چیز، اگر یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو ان کے لیے جنت ہوگی، اور ورنہ اگر کوئی پورا نہ کرے، ورنہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے وہ عذاب دے چاہے وہ بخش دے۔ دو باتیں قابل غور ہیں، تین باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کچھ مانگا؟ کچھ بھی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ خود فرما رہے ہیں کہ میری اچھی بات میں، حضور کی کوئی بات خدا نخواستہ غلط ہو سکتی ہے؟ اچھی کے مقابلے میں تو غلط بھی نہیں ہے، بری ہے، احتراماً ادباً ہم یہ لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری اپنی بات میں اتفاق ہے، اطمینان ہو سکتا ہے کہ ہم جو بات کہیں گے 100% اچھی ہوگی؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم کسی سے دو دن کے لیے بھی کسی کو اپنا ملازم رکھیں تو ہماری وفاداری ہم کیسے چیک کرتے ہیں کہ میری ہر بات ماننی ہوگی؟ کوئی چھوٹی سی آرگنائزیشن، چھوٹا سا انتظام، چھوٹا سا ادارہ کھڑا کریں، کسی کو سننے کو تیار ہوتے ہیں؟ کوئی مشورے کا تصور موجود ہے؟ غیر مشروط وفاداری کا تقاضا ہے ہر جگہ۔ لیکن اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ ہر اچھی بات میں تلقین۔ وہ ہمیں سبق دے رہے تھے، آپ کی بات میں کون اچھی کے مقابل کوئی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے۔ تیسری بات، یہ آخر جملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے اگر کوئی پورا نہ کرے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پورا کرو گے تو جنت ہے، نہیں ہوگے تو دوزخ ہے۔ نہیں کہا، ہم نے کہا جنت تو ہے، یہ تو کنفرم ہے کیونکہ اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے، اس لیے میں یقین سے کہہ رہا ہوں جنت ہے، لیکن اگر پورا نہیں کرو تو اللہ کی مرضی۔ اور یہاں ایک شخص کسی غریب کا انتقال ہو جائے تو پوری سوشل میڈیا اس بات پہ دو گروہ میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ کا پورا کو زور ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے زبردستی کھولے اور اس کو داخل کرے، اور دوسرا وہاں کھڑا ہوتا ہے بیریئر اپنے ڈنڈے لے کے کہ خبردار جو اس کو جنت میں داخل کیا، یہ تو کافر مرا ہے۔ اور یہ مسلمان مرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، اعلانیہ غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے، ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ 12 ہجری کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ اور لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان میں حضرت اسید مسلمان ہو گئے۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی شخصیت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو اس موقع پر مدینے والے یعنی انصار کی خواہش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو، جو انتہائی نوجوان ہیں اور قدیم ترین صحابہ میں سے ہیں، ان کو ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ قرآن پڑھائیں گے، مسائل بیان کریں گے۔ اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے پہلے جمعہ ادا کیا ہے، جمعہ قائم کیا ہے، جمعے کا اہتمام شروع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعے کی نماز ادا نہیں کی ہے کیونکہ مکے میں تھے۔ پہلا جمعہ انصار کے مدینہ کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان کو پڑھایا مصعب ابن عمیر ہے۔ یہ اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ تو بہرکیف حضرت سعد بن معاذ جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے اسید بن حضیر کو کہا کہ یہ جو مصعب آئے اور سعد ابن زرارہ بھی تھے، اسد ابن زرارہ، ان کو ہمارے گھروں پہ لا کے یہ لوگ بہکانے لگے ہیں اور یہ ہمارے گھروں پہ لا کے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، انہیں منع کرو۔
اسید لڑنے کی نیت سے تلوار لے کے پہنچے. حضرت اسد نے کہا مصعب سے کہ دیکھو یہ آ رہا ہے اور اس کے تیور ٹھیک نہیں ہے، سردار ہے، لیکن اگر یہ مان گیا تو قبیلے کا سردار ہے، بات بن جائے گی. مصعب نے کہا بیٹھ گیا تو میں بات کروں گا. وہ آئے اور اسید آ کے اور انہوں نے گالم گلوچ شروع کر دی، برا بھلا کہنے لگے. مصعب نے کہا بھائی میری بات سن لو، سمجھ میں آئے تو قبول کر لو، نہیں تو تمہاری مرضی، چھوڑ دینا. انہوں نے کہا ہاں یہ تم نے معقول بات کی ہے. انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. وہی بات، قرآن کی تاثیر جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں. قرآن سنتے رہے اور سننے کے بعد کہنے لگے تو بڑا زبردست کلام ہے، بڑا شاندار کلام ہے. اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جسم اور کپڑے پاک کرو، کلمہ پڑھو، 2 رکعت نماز ادا کر لو، نماز وہ ہو گیا، کلمہ ہو گیا، دین داخل ہو گئے اور دین میں داخل ہو گئے. اب انہوں نے پھر سعد بن معاذ کو کہا کی طرف اشارہ کیا. یہ وہ ہے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کے سیدھا کرو ان کو، اسد ابن زرارہ کو، مصعب ابن عمیر کو. ان کو سیدھا کرنے کے لیے سعد بن معاذ نے بھیجا ہے اسید بن حضیر کو. تو اسید آئے ہیں اور مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی سعد بڑا آدمی ہے، اس کو اگر مسلمان کر لو تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرت مصعب نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو بلایا. اسید وہاں گئے، ان کو پتہ چلا یہ مسلمان ہو گئے تو سعد بن معاذ ان کو موڑنے کو دوڑے. کہ تم نہیں کہا کہ؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اچھا لگا، میں نے قبول کر لیا، تمہیں بھی اچھا لگے تو قبول کر لو. انہوں نے کہا وہ غصے میں بہرحال ابھی غصہ کچھ کم ہوا لیکن پہنچے مصعب کے پاس. مصعب نے کہا کہ بھائی وہی بات کی کہ بھائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری بات سن لو، سمجھ میں آئے تو قبول کر لینا، نہ سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا. انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. انہوں نے پھر وہی تلاوت شروع کر دی، اسلام کا طریقہ بیان کیا. انہوں نے فوراً کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے. صاف دل لوگ تھے، سادہ تھے، دلوں کے اندر تنگی نہیں تھی، سچائی تھی، دین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا. وہ ایمان آتا چلا گیا، وہ سدھرتے چلے گئے. انہوں نے پھر اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا. انہوں نے کہا بھئی یہ کرو داخل ہو جاؤ گے. انہوں نے نماز پڑھی، پاک صاف ہوئے اور داخل اسلام شامل قافلہ ہو گئے. اب جب لوٹنے لگے ہیں، دلچسپ بات ہے، یہ کئی جگہ آئے گا روایتوں میں. تو جب وہ واپس لوٹنے لگے ہیں تو قوم نے دیکھا تو ان کا یہ وہ چہرہ نہیں ہے جس کے ساتھ گئے تھے. یہ شخص وہی ہے. چند لمحوں کی بات ہے، گھنٹے 2 گھنٹے گزر گئے ہوں گے، چہرے میں کیا تبدیلی آ گئی؟ گھنٹوں میں تو چہرہ نہیں بدلتا، وقت چاہیے ہوتا ہے. کیا تبدیلی آئی ہے؟ سوائے کلمے کے کوئی اور تبدیلی آئی ہے؟ کلمے کی طاقت دیکھیے کہ غیر مسلم پہچان رہے ہیں. یہ کوئی صاحب کرامت، صاحب نظر بزرگ کی بات نہیں ہو رہی کہ اس نے دیکھ لیا کہ ہاں چہرہ بدلا ہوا ہے، دل کی حالت کو اس نے کسی طرح جج کر لیا. یہ کون ہے؟ کافر ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے سردار کو کہہ رہے ہیں. یہ تھی ایمان کی طاقت. لمحوں میں شخصیت بدل دیتی، اندر سے نہیں باہر سے بدل دیتی تھی. اب صدیاں گزر جاتی ہیں، وہیں کے وہیں ہم کھڑے رہتے ہیں. انہوں نے آ کے فوراً اپنا، اب وہ سردار تھے نا تو سردار کا مزاج سردار والا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ میں کہا تو آپ اچھے آدمی، سردار ہے، تمہاری رائے تمہارا مشورہ بہت ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی، جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری مردوں اور عورتوں سے میرا بات کرنا حرام ہے. چند لمحوں میں پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد یہ مدینہ میں جمعہ کا قیام ہوا ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا بیان میں غلطی ہو گئی. یہ 11 ہجری کی بات ہے، 12 ہجری کی بات ہے، بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد. 13 میں پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے. 12 ہجری کے بعد وہ 12 افراد جو مسلمان ہوئے ہیں بیعت ہوئی ہے. اس کے 11 میں 6 افراد آئے ہیں، بیعت نہیں ہوئی. 12 میں 12 افراد آئے ہیں، بیعت ہوئی ہے. بیعت ہونے کے بعد پھر انہوں نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا ہے. یہ تمام واقعات پیش آئے. پھر 13 میں بڑا گروپ آیا ہے اور انہوں نے آ کے بیعت کی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ، وہیں پہ بیعت ہوئی ہے. اس میں زیادہ لوگ ہیں اور ان کی تعداد مختلف حوالوں سے مختلف اس میں بیان کی جاتی ہے، لیکن ان کی
عام طور پہ جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ 75 ہے، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر آپ نے 12 نقیب بھی ان میں مقرر کیے ہیں، لیکن یہ 12 نمائندے اپنے، لیکن 12 کے 12 آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے مقرر کیے ہیں جن کو حضرت جبریل کے اشارے سے مقرر کیا، وہ اشارے سے مجھے کہتے جاتے تھے اس کو نقیب بناؤ اس کو۔ یہ بات آپ نے اس لیے وضاحت سے پیش کی کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو کیوں منتخب کیا، ہمیں کیوں منتخب نہیں کیا۔ آپ نے کہا اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر ان کو منتخب کیا ہے۔ ہجرت، اس کے بعد چونکہ وہاں مسلمان آ گئے، اب ہجرت کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے، اب ہجرت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بیت اللہ دکھایا گیا، اب بیت اللہ کہہ رہا ہوں، مدینہ طیبہ دکھایا گیا ہے۔ آپ کو اتارا گیا ہے راستے میں جاتے ہوئے، جب آپ اسرا کے لیے جا رہے ہیں نا، مطلب بیت المقدس کی طرف، تو کچھ جگہوں پہ آپ کو حضرت جبریل نے اتار کے نوافل پڑھائیں، ان میں حضرت موسیٰ کے مقامات اور دوسرے انبیاء کے مقامات بھی تھے، اور خاص طور پر ایک جگہ دکھائی گئی جو نخلستان تھا۔ آپ نے انہوں نے کہا نماز پڑھیں، آپ نے نماز پڑھی، پھر پوچھا کہاں پڑھوائی ہے تم نے نماز؟ انہوں نے کہا یہ یثرب ہے۔ یثرب کی کیا خاص بات ہے؟ کہ یہ آپ کا دارالہجرہ ہے، آپ یہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ تو ہجرت کا تو پہلے سے ذہن میں تصور تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے دیکھیے وہی اول کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے گئی ہیں، تو اس وقت انہوں نے ذکر کیا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ تو یہ وہ موقع تھا جب آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں مجھے جانا ہے۔ باہر کیف جب مسلمانوں نے اجازت دی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی اہلیہ کو روک لیا گیا، کفار نے نہیں جانے دیا۔ اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے مصعب بن عمیر نے کی، تو یہ بات درست ہے کہ پہلے مصعب بن عمیر اس سے پہلے جا چکے تھے، لیکن بہرحال عمومی ہجرت کے بعد مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مکتوم، بلال، سعد، عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ نے ہجرت کی۔ اس موقع پہ حضرت عمر نے بھی اسی دوران کسی وقت ہجرت کی ہے۔ حضرت عمر کی ہجرت ان کے ایمان کی طرح نرالے انداز میں ہوئی۔ حضرت باقی سب چھپ کے ہجرت کر رہے تھے، حضرت عمر نے یہ کیا کہ تلوار لی، نیزہ لیا، بھالا لیا، تیر لیا، کمان لیا، مسلح ہوئے، اور پھر طواف کیا بیت اللہ کا، مسلح ہو گیا۔ مسلح ہونے کے بعد طواف کرنے کے بعد آپ وہ جو ٹکڑیوں میں نے عرض کیا تھا نا تھوڑا دیر پہلے کہ قریش ٹکڑیوں میں اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے بیت اللہ کے گرد، تو وہ ایک ایک قبیلے میں آپ گئے ہیں اور کہا ہے کہ جس نے اپنے بیوی کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، اور لوگ عورتوں کو روتے ہوئے چھوڑنا ہے، آئے باہر مجھ سے مقابلہ کرے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسی شان کے ساتھ کون مقابلہ کرتا، یہ تو ان کا جلالت شان کا یہ ایک انداز تھا، جوانی تھی، اس کا ایک طریقہ تھا، یہ تو ایک اپنی جگہ۔ اس کا ایک فائدہ ہوا، فائدہ یہ ہوا کہ اب تک جو لوگ ہجرت کر رہے تھے وہ لوگ تھے جو اپنے بلبوتے پر ہجرت کر سکتے تھے، جو کمزور تھے وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمر ہجرت کر رہے ہیں تو وہ بھی تیار ہو گئے، اور ایک قافلہ بن گیا، اور کمزوروں کو لے کر حضرت عمر واپس چلے آئے۔ بار کیا اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بھی موقع دے دیں۔ حضور نے کہا رک جاؤ، شاید ہمیں اکٹھے اجازت ملے، حضور کو اجازت نہیں ملی تھی۔ تو ابوبکر صدیق نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ تیاری شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور وغیرہ لے لیے، ان کو کھلانا پلانا، ان کے دیکھ بھال اور سامان جو ان کے ذہن میں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تیاری کا کسی سے ذکر نہیں کیا، خاموشی سے یہ تیاری تھی۔ تیاری کے بعد دوسری جانب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تشویش میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو صورتحال یہ پیش آ چکی ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ باہر جا رہے ہیں، تو اس کیفیت میں تو مسلمانوں کو ایک مرکز مل گیا، اب تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور یہ مسلمان اگر وہاں پہ مضبوط ہو گئے، انہوں نے پیر قدم جما لیے، تو یہ تو ہمارے مقابل آ جائیں گے۔ اب اب کیا کیا جائے؟ اور پھر کسی وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا سکتے ہیں، ابھی تو ہماری گرفت میں، ہمارے علاقے میں، شہر میں۔ تو وہ دار الندوہ میں مشورے کے لیے جمع ہوئے، اور وہیں وہ شیطان بھی شیخ نجدی کی صورت میں آ گیا۔ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، مقابلے باتیں ہوئی، یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، کسی تجویز پر جمے نہیں۔ آخر یہ طے ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص منتخب کیا جائے،
اور یک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر علی صبح حملہ کر کے، جب آپ گھر سے نکلنے کا وقت ہے آپ کا، ختم کر دیا جائے۔ سب قبیلوں کی شرکت کی وجہ سے قریش کے اور بنو ہاشم کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ کسی سے بدلہ لے سکیں۔ آخر بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی، اور یہی طے ہوگا کہ بھائی خون بہا دے دیں۔ خون بہا دینا آسان ہے، سب مل جل کے 100 اونٹ دے دیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مذاکرات جس وقت ہو رہے ہیں دن کا وقت ہے، دن میں ہی ہوتے ہیں، 10 11 12 بجے کے وقت ہوتے ہیں نا ملاقاتوں کا، میٹنگوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع کی، اور اطلاع یہ کی ہے جو روایات میں آتا ہے کہ اب آج رات آپ اپنے گھر پہ نہیں گزاریں گے۔ یہ غور کیجیے گا اس بات پہ کہ رات آپ گھر پہ نہیں گزاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے تیاری کر دی، تیاری کر کے جو بھی آپ کا سامان وامان ہوگا چھوٹا موٹا، آپ دوپہر کا آپ نے انتظار کیا۔ گرمی کا موسم ہوگا تو دوپہر کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، سڑکوں پہ لوگ نہیں ہوتے۔ آپ خاموشی سے نکل کے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت آئے جب عام طور پہ نہیں آتے تھے، ظاہر دوستی تھی، ملنا جلنا تو ہے نا، گھروں میں آنا جانا ہے، سب گھر والے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو ویسے بھی اپنا گھر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہر ہے کہ اس وقت داخل ہو رہے ہیں، اطلاع ملی، ابوبکر صدیق بھی پریشان ہو گیا کہ اس وقت کیوں آ رہے ہیں۔ حضور نے آتے ہی ابوبکر کو کہا کہ ذرا تخلیہ چاہیے، علیحدگی میں بات کرنی ہے، گھر والوں کو الگ کر دو۔ انہوں نے کہا آپ کے گھر کے لوگ ہیں، حضرت اسماء ہیں، حضرت عائشہ ہیں، سب آپ کے گھر کے ہی، باہر کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت حضور نے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابوبکر صدیق نے فوراً پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن شام وغیرہ نے نقل کیے کہ ظاہر ہے کہ وہ چھوٹی تھی نا، تو وہ اپنے بچپن کی ایک احساس بیان کر رہی کہ مجھے اس سے پہلے یہ علم نہیں تھا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے۔ یہ تو خوشی کا موقع ہے نا، اعزاز ہے نا کہ حضور کے ساتھ سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ غم میں نہیں روئے کہ مجھے گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ مجھے یہ پہلی بار معلوم ہوا کہ کوئی شخص خوشی میں بھی آنسو نکل آتے رو پڑتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً کہا کہ بس یہ جانور ہیں، اور یہ تیاری شروع کر دی۔ یہی موقع ہے جب حضرت اسماء کو ذات النطاقین کا لقب ملا کہ انہوں نے وہ اپنا کوئی کپڑا وپڑا پھاڑ کے کوئی تھیلے ویلے بند کیے، تو وہ ذات النطاقین ان کا لقب پڑ گیا۔ سیرت بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، سیرت کے پہلو مبالغہ نہیں ہوگا کہا جائے کہ انگنت ہے، ایک پہلو سے 10 پہلو نکلتے ہیں۔ اب یہاں ذات النطاقین کا لفظ آیا، پہلی نشست میں ہم نے سید الشہداء کا لفظ استعمال کیا۔ یہ القاب ہیں مختلف صحابہ کرام کے، یہ ہر شخص کی، ہر صحابی کی جزوی فضیلت ہے، بہت سے القاب ہیں۔ ان القاب کو اگر ہم شمار کریں جو حدیث اور کتب سیرت میں مختلف صحابہ اور مختلف صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے موجود ہیں، ان کی تعداد 1000 سے اوپر ہے۔ ہم ابھی ویسے سوچیں تو 10-20 سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہم 1000 سے اوپر ہے۔ صرف یہی القاب اگر اکٹھے کر لیے جائیں، الگ کر لیے جائیں، تو یہ کئی کتابوں میں آئیں گے، کئی جلدوں میں، ایک کتاب کے ذخیرہ نہیں ہے۔ یہ سیرت کی جہتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سیرت کیا ہے، سیرت میں کتنا پڑھا جائے، کتنا پڑھایا جائے، یہ سیرت کی دنیا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، بار بار میں اشارے کر رہا ہوں، اولیات سیرت یہ الگ عنوان ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ بار کیف تیاری ہوئی، اس کے بعد آپ وہیں رکے ہیں رات تک، اور رات کو وہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پچھلے جانب موجود چھوٹے دروازے سے نکل کر غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ روایت کہ آپ گھر میں سو رہے تھے اور صبح کے وقت آپ
نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما پڑھا اور آپ نے کنکریاں پھینکی اور جو ان کی آنکھوں میں گئے اور آپ نکل گئے، یہ روایت درست معلوم نہیں ہوتی۔ جو درست روایت ہے وہ یہی ہے، اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ رات نہیں گزاریں گے تو رات گزارنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اور دوسری روایت یہ موجود بھی ہے کہ آپ اس وقت وہاں تھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں، تو رات کو کسی وقت پچھلے پہر فجر سے پہلے جو سونے کا سناٹے کا وقت ہوتا ہے، آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے ایسے نکلے ہیں کہ اپنا رخ مدینے کی بجائے جدے کی طرف کیا ہے۔ غار ثور مدینے کے راستے میں نہیں ہے، ابھی بھی نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، جدے کی طرف پڑتا ہے، یعنی الٹے رخ، ادھر جانا ہے ادھر گئے ہیں، اور وہاں سے یعنی ڈاش دیا ہے دشمن کو، وہاں سے آپ غار ثور میں آئے۔ غار ثور میں آنے کے بعد آپ نے وہاں پہ قیام کیا ہے 3 دن۔ 3 دن کا قیام کیوں کیا ہے؟ اس کے بہت سے واقعات ہیں، اس وقت وہاں آئے ہیں، دشمن وہاں دروازے تک پہنچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا اور آپ وہاں آپ کی پر نظر نہیں گزری۔ دوسری جانب حضرت ابوبکر صدیق، میں اس پہ آگے آتا ہوں 3 دن کے قیام پہ، دوسری جانب آپ نے حضرت علی کو اعتماد میں لیا، اپنے بستر پہ سونے کا حکم دیا اور انہیں کہا کہ یہ ذمہ داری پوری کر کے واپس آ جاؤ۔ ذمہ داری کیا تھی؟ یہ غیر معمولی چیز ہے۔ ذمہ داری یہ تھی کہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دشمن کی آنکھ میں اس طرح کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں کہ آپ کی جان لینے کے وہ درپے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی امانتیں حضور کے پاس ہیں۔ اب وہ دشمن ہے، متحارب آپ سے لڑ رہا ہے، مارنا ہے، اب جان کے در پہ ہے، آپ سمیٹ لیتے، لے آتے ساتھ، آپ کو تو ضرورت ہے، سفر پہ نکل رہے ہیں، اجنبی ملک جا رہے ہیں، اور دشمن کا مال ہے جس نے جینا دوبر کیا، جس کی وجہ سے شہر چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے ان امانتوں کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کو ساتھ نہیں لیا، ان امانتوں کے لیے اپنے قریبی ترین شخصیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ کی جان کو خطرے میں ڈال لیا، جان کو خطرے میں ڈالنا گوارا کر لیا، لیکن آپ نے امانتوں پہ ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ سنت حضور کی کہ جان بھی خطرے میں ڈالنی پڑے اپنی یا اپنے عزیزوں کی تو ڈال دو، لیکن امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ یہ ہے سنت حضور کی جو ہم بھول چکے ہیں۔ 3 دن آپ نے وہاں قیام کیا ہے۔ 3 دن کیوں قیام کیا؟ 3 دن اس لیے قیام کیا ہے کہ مکے اور مدینے کے فاصلے کے اعتبار سے تیز ترین سوار اگر تیزی کے ساتھ نکلتا ہے تو 3 دن کے اندر مکے والوں کے حدود سے باہر نکل جائیں گے۔ مکے یعنی لمٹ ہے نا ایک آدمی کی، تھانوں کی حدود ہوتی ہے نا، تھانے کی حدود سے نکل گئے، اب تھانہ ختم، دوسرا تھانہ شروع، وہ انفارم کرے تو کرے، اب یہ آگے نہیں آ سکتا، وہ کاروائی نہیں کر سکتا، دوسرے تھانے والا کرے گا۔ ان کی حدود ہے، قبائلی سسٹم ہے، دوسرے قبیلے والا اپنے علاقے میں تھوڑی کاروائی کرنے دے گا۔ تو 3 دن قیام کر کے دشمن کو یہ ڈاش دیا کہ اب وہ ہمارے حدود سے نکل چکے ہیں، ہم تو دیکھا ہے آگے تک جا کے، ہمیں تو ملے ہی نہیں، اس کا مطلب نکل چکے ہیں، اب خاموشی سے آپ نکلے ہیں۔ یہ ہے طریقہ، یہ حکمت عملی ہے۔ دوسری بات، اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نکلتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، حضور محسوس کرتے ہیں۔ چلتے ہوئے بھی جب نکل گئے، جب 3 دن کے بعد نکلے ہیں، 3 دن میں اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے غلام وہاں آتے رہے ہیں، جانور چراتے رہے ہیں، اطلاعات دیتے رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ اس پوری منصوبہ بندی کے بعد جب آپ نکلے ہیں تو وہ بھی پھر بھی پریشان ہے، وہاں بھی پریشان رہے کہ کوئی حملہ نہ ہو جائے، تو اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، غیر معمولی آیت ہے، غیر معمولی پیغام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ کیفیت دیکھی تو قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے کہا لا تحزن، غم نہیں کرو، تشویش نہیں کرو، کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ معلوم ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو انسان کا کتنا حوصلہ بڑھے گا۔ لیکن یہاں ہمیں ایک سبق ہے، انسان عملی زندگی میں جب ہمتیں توڑتا ہے یا مایوس ہوتا ہے تو وہ صرف ایک وجہ سے ہوتا ہے، مسائل سے نہیں ہوتا، صرف ایک وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیمار پڑا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ادھار چڑھ گیا ہے، کوئی اتارنے والا نہیں ہے،
ادھار سے نہیں پریشان ہو رہا، اس سے ہو رہا ہے کہ میرا اتارے گا کون، بیماری سے نہیں پریشان ہو رہا، اس لیے ہو رہا ہے مجھے دوا دارو کون کرے گا۔ اور ایک شخص دوا دارو کے لیے، 2 آدمی دوا دارو کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کا حوصلہ 50% تو ویسے ہی اپ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ سارے دنیا کے رشتے اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ سب سلامت رکھے، لیکن سب سے بڑا رشتہ اللہ کا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب انسان کو یہ خیال پختہ ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر دنیا کا رشتہ ہو نہ ہو اس کے لیے مایوسی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو مختلف قافلے آ کے مایوس ہو کے جا چکے تھے، لیکن ایک شخص ابھی بھی پیچھے تھا، اور وہ تھے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ سراقہ پیچھا کرتے 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 بالآخر پہنچ گئے۔ حضور حضرت ابوبکر نے کہا وہ تو کوئی آ گیا۔ حضور نے دیکھا آپ کا معجزہ تھا، ان کا گھوڑا جانور وہ خود دھس گئے ریت میں، مٹی میں۔ وہیں سے انہوں نے پکارا، معافی مانگی، امان چاہی، حضور نے دعا کی، نکل آیا۔ پھر نیت خراب ہوئی، پھر دھس گئے، 2-3 دفعہ ایسا ہوا۔ پھر آ کے انہوں نے معافی مانگ لی اور کہا کہ میں صرف یہ کہ میں اب کچھ نہیں کروں گا، بلکہ اب میں پیچھے جاؤں گا، کوئی ملے گا تو میں اس کو واپس لوٹا دوں گا، میں لالچ میں آیا تھا، لالچ میرا پورا نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے امان نامہ لکھ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کی فرمائش قبول کی ہے اور ان کے لیے باقاعدہ امان نامہ لکھا ہے، اور وہ امان نامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے کہ انہوں نے لکھا ہے، یا زیادہ روایت یہ آتی ہے کہ عامر بن فہیرہ جو آپ کے ساتھ سفر قافلے کے شریک تھے، انہوں نے یہ امان نامہ لکھا۔ یہ زندگی کا پہلا امان نامہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ اب سفر کا اندازہ کیجئے، مکے سے چھپ کر نکلے، دشمن تلواریں سوتے کھڑا ہے، پیچھا کیا جا رہا ہے، 100 اونٹوں کے لیے اعلان ہو چکا ہے کہ جو آپ کو لے کے آئے گا 100 اونٹ، یعنی سر کی قیمت لگ گئی جس کو ہم کہتے ہیں 100 اونٹ کا، اسی کے لالچ میں سب آ رہے ہیں چلے ہوئے۔ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سراقہ کو، تمہاری کیا شان ہوگی سراقہ جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ کسرا ہم عرض کر چکے ایران کا بادشاہ ہے، اس وقت 2 قبطی دنیا تھی، یعنی پوری دنیا میں 2 بڑی قوتیں تھیں، روما، سلطنت روما اور سلطنت ایران فارس۔ اس ایک سلطنت کے بادشاہ کے کنگن ہاتھوں میں کچھ پہنتے ہوں گے، بادشاہوں کے لباس ہی عجیب غریب ہوتے تھے، ان کا کچھ ہوگا، سونے وونے کی کوئی چیز ہوگی۔ سراقہ کہہ رہے یہ کسرا کے کنگن، کسرا وہ بادشاہ، کہاں وہ حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی، حضرت عمر کے زمانے میں فارس فتح ہوا ہے، اس وقت حضرت عمر کو یاد تھا، انہوں نے سراقہ کو بلایا ہے، جب وہ مال غنیمت آیا ہے اس کے کنگن وہاں پہنچے ہیں تو وہ اٹھا کے حضور کی طرف سے امانت کے طور پر ان کے ہاتھوں میں ڈالے ہیں۔ حالات دیکھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشن دیکھیے، آپ کہاں سے لوگوں کو، ظاہر ہے کہ وہ صرف سراقہ تو نہیں سن رہے نا، عامر بن فہیرہ بھی سن رہے ہیں، ابوبکر صدیق بھی سن رہے ہیں، اور ان کے ذریعے آگے بھی لوگوں کو پیغام پہنچ رہا ہے، تو کتنے جذبے توانا ہوئے ہوں گے کہ یہ عارضی دور ہے، گزر جائے گا، ہم نے تو بہت آگے جانا ہے۔ یہ کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد آپ سفر کے مختلف واقعات ہوئے ہیں، ان سے گزرتے ہوئے جب قبا کے قریب پہنچنے لگے ہیں تو پھر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، وہ ہے حضرت بریدہ اسلمی کا۔ اسی طرح جیسے سراقہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے، ایسے بریدہ آئے، قریب پہنچ گئے، 60 افراد ساتھ ہیں۔ 60 افراد معمولی نہیں ہوتے، یہ تو 2-3 افراد ہیں۔ حضور نے کہا آنے دو، قریب آ گیا، پوچھا کون ہو، کہنے لگے نام بریدہ ہے۔ برد ٹھنڈک کو کہتے ہیں عربی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو خطاب کر کے، مخاطب کر کے کہا ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، مطلب یہ کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، فعال لی، نیک فعال لینا، اچھا شگون لینا حضور کی سنت ہے، برا شگون لینا سنت نہیں ہے، اس سے منع کیا آپ نے، اچھا شگون لینا چاہیے۔ تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اچھا کہاں سے ہو، کہاں سے آئے ہو تم؟ کہنے لگے کہ میں قبیلہ اسلم سے تعلق ہوں۔ چلے معاملہ سلامت ہو گیا، ہم سلامت رہے۔
اسلم سلامتی سلامت رہے. انہوں نے کہا اسلم بڑا قبیلہ ہے, اس کی کون سی شاخ سے ہو؟ کہ بنو سہم سے ہو. سہم حصے کو بھی کہتے ہیں, پارٹ. دور نے پھر شگون لیا, کہ لگا اچھا الحمدللہ تمہارا حصہ بھی نکل آیا. حصہ میں نکل آیا کا مطلب کیا؟ اسلام میں تمہارا حصہ شامل ہو گیا. یہ 3 سوال ہوئے, جواب ہو گئے. اب ان کی باری تھی. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ ابھی انہیں نہیں پتا کہ یہ میرا ہدف ہے جس کے پیچھے میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں, محمد رسول. کیا کرتے ہیں؟ میں اللہ کا رسول. آپ کا کیا پیغام ہوں؟ میں یہ ہے اللہ کو ایک مانو, مجھے رسول مانو. جو بالکل سادہ سی دعوت اسلام آپ دیتے تھے وہ مسلمان ہو گئے. ان کا حصہ نکل آیا. لیکن یہ حصہ نکلا کیوں اس وقت؟ اس لیے نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہونے والے تھے. قباء سے اگلی منزل مدینہ تھی. مدینے میں آپ آ رہے ہیں, آپ کی اور جو ذمہ داریاں اور جو مسائل ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ امیر ریاست کے طور پہ آ رہے ہیں. یہاں آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں. تو آپ کا دنیاوی اعتبار سے بھی جو احترام ہو سکتا ہے, جو ریاست کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے, اس کے تحت آپ کو ایک قافلہ عطا کیا جا رہا ہے. یہ 60 افراد آپ کے ساتھ تشریف لائے ہیں مدینہ طیبہ میں. اور اس وقت پھر ایک بات ہوئی ہے, جب بالکل قباء کے قریب پہنچ گئے تو حضرت بریدہ نے رسول جب صحابی ہو چکے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہوا کہ اس وقت وہاں وہ جو دشمن بن کے آئے تھے آپ کو پکڑنے گرفتار کرنے کے لیے, وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد غالباً مغرب کی نماز ہے, انہوں نے حضور کی معیت میں امامت میں اس صحرا میں اس ویرانے میں جماعت سے ادا کی ہے. چھپتے ہوئے نکلے ہیں اور 60-65 آدمیوں کی امامت کرا رہے ہیں چند دن کے اندر. اب وقت تبدیل ہونا شروع ہو گیا. قباء پہنچ گئے ہیں. قباء پہنچنے سے پہلے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ یہاں پہ جب کوئی قافلہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ تو علم ہوتا ہے, جھنڈا. لوا اور علم 2 لفظ استعمال ہوتے تھے. تو آپ کا علم کہاں ہے؟ وہاں کا بے سر و سامانی کا علم ہے, وہاں تو چھپ کے جا رہے ہیں, وہاں جھنڈوں کا کیا سوال. انہوں نے فوراً اپنی پگڑی اتاری ہے, سفید رنگ کا کوئی چادر تھی, اس کو علم کے طور پہ ڈنڈے پہ لگا لیا ہے اور وہ ڈنڈا لے کے خود آگے چلے ہیں. سردار ہیں لیکن یہاں تو آگے اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر چکے ہیں. تو اب آپ کے سپہ سالار کے طور پہ اور آپ کے علم بردار کے طور پہ یہ حضور کے پہلا علم ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے علم بردار حضرت بریدہ اسلمی ہیں. جنگ میں الگ ہے, وہ تو حضرت حمزہ کے سریے میں ذکر ہوگا, یہاں پہ یہ علم کے طور پہ. اور قباء میں آپ داخل ہوئے ہیں, قباء میں داخل ہوئے ہیں, وہاں پہنچے ہیں, اور وہیں پہ حضرت علی بھی اس دوران دیکھ کے امانتیں تیزی سے لوٹتے ہوئے وہاں پہنچ گئے ہیں. قباء میں آپ کا انتظار ہو رہا تھا, لیکن باہر وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم کے گھر پہ قیام کیا ہے, اور یہاں 4 روز آپ رہے ہیں. 4 روز کے بعد پھر آپ یہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں. قباء آج مدینہ کا حصہ ہے. اس وقت جو مدینہ طیبہ تھا وہ چھوٹی چھوٹی آبادیوں کی صورت میں تھا. ایک آبادی مدینہ کی عہد کے پاس کچھ تھی, ایک کوئی بنو سالم بن عوف کا محلہ تھا, ایک قباء کی آبادی تھی, ایک فلاں تھی. یہ الگ الگ آبادیاں تھیں اور سب خود مختار آبادیاں تھیں. چھوٹے چھوٹے قلعے تھے, آطام ان کو کہا جاتا تھا. تو ایسے گڑیاں کہہ لیں, چھوٹے چھوٹے قلعے کہہ لیں. کعبہ اشرف کا ذکر آتا ہے, وہ ایک چھوٹی سی آبادی تھی, وہ ایک الگ یونٹ تھا. تو یہ جب مدینہ طیبہ آ گئے تو ان آبادیوں کا الحاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا, اور یہ سب آبادیاں پھر آہستہ آہستہ معاہدوں کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہوتی چلی گئیں, تو پھر مدینہ کی ریاست قائم ہوئی ہے. تو قباء میں حضرت علی ملے ہیں آ کے, حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر آپ نے قیام کیا ہے, اور پھر یہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے. آپ جب آ گئے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں, تو آپ نمایاں نہیں ہیں, آپ کو دور سے پہچاننا ممکن نہیں ہے. تو لوگ ملنے آ رہے ہیں, وہ ابوبکر کو سمجھتے ہیں, کبھی حضور کو سمجھتے ہیں, کبھی ادھر آتے ہیں, کبھی ادھر آتے ہیں. ان کو بظاہر نہیں پتہ چلتا کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ہم میں سے کوئی شخص ذرا سا بلند ہو جائے تو چند گھنٹوں کے اندر اس کو ایک الگ سے نمایاں شناخت چاہیے ہوتی ہے. اسٹیج پہ بھی الگ جگہ چاہیے. اسٹیج پہ جانا بھی کون سا کمال ہے, زبردستی جانا تو ویسے کوئی بدتمیزی بے توقیری کی بات ہے, لیکن نیچے تو بیٹھنا تصور ہی نہیں.
گاڑیوں کے قافلے چاہیے، لوگوں کا ہجوم چاہیے، ہٹو بچوں کی آوازیں چاہیے. ہر شخص کے دماغ میں یہ خناس موجود ہے، اور یہ نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہچانے گئے ہیں جب دھوپ کی شدت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بچانے کے لیے دھوپ سے آپ کے اوپر ایک کپڑا تانا ہے. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے. یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنت ہمیں یاد نہیں ہے، کسی کو بھی یاد نہیں ہے. ہر شخص ہمیں لوگوں سے امتیاز کی دوڑ میں آگے بڑھا ہوا ہے. 4 روز قیام کے بعد آپ وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف نکلے ہیں، اور یہ وہ موقع ہے جب حضرت علی آپ سے آ کے ملے ہیں اور پھر آپ کی روانگی ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ نے مدینہ طیبہ مطلب مدینہ کا مطلب جہاں اب مدینہ مسجد نبوی ہے، جانے سے پہلے قباء میں آپ نے مسجد تعمیر کی ہے. یہ پہلی مسجد ہے جو آپ نے تعمیر کی، اور یہ مسجد قباء والوں نے اتنے اہتمام کے ساتھ تعمیر کی ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ مسجد ایسی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. قرآن کہتا ہے کہ اس کی یہ دکھاوے کے لیے نہیں بنائی گئی، جتانے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ اللہ کے خوف کے ساتھ بنائی گئی. جب مدینہ طیبہ پہنچے تو رستے میں محلہ سالم بن عوف پڑتا ہے. اس دن جمعہ کا دن تھا، تو قباء سے صبح میں نکلے کسی وقت. تھوڑا سا فائدہ ظاہر ہے کہ اونچا نیچا پہاڑی علاقہ، آج کا معاملہ تو نہیں ہے کہ 20 منٹ میں 10 منٹ میں گاڑی میں پہنچ گئے اور آدھے گھنٹے میں پیدل پہنچ گئے. ظاہر ہے کہ گھومتے گھماتے پہاڑوں بل کھاتے پہاڑوں میں سے رستے بناتے ہوئے نکلے ہوں گے. تو جب تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں تو جمعہ کا وقت ہو گیا محلہ سالم بن عوف میں. تو وہاں جہاں اس وقت مسجد جمعہ موجود ہے اس میں آپ نے نماز جمعہ ادا کی ہے. یہ آپ کی زندگی کا پہلا جمعہ ہے، اور یہاں آپ نے پہلا خطبہ دیا. یہ آپ کی زندگی کا پہلا خطبہ جمعہ ہے. اس کے بعد آپ مدینہ وہاں پہنچے جہاں پھر وہ بچیاں منتظر تھیں. انہوں نے دیکھا ہے تو پھر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. انہوں نے پڑھا ہے اور اس کے بعد آپ کو خیر مقدم کیا ہے کہ 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے کوہ ودا کی گھاٹیوں سے. ثنیہ الوداع، ودا تو کہتے ہیں ایسا مقام جہاں سے لوگوں کو رخصت کیا جاتا تھا. طریقہ یہی تھا کہ شہر سے باہر نکل کے قافلوں کو رخصت کرتے تھے، قافلوں کو ویلکم کہتے تھے. تو ثنیہ گھاٹی کو کہتے ہیں. وجب الشکر علینا، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا انعام ہوا ہے تو ہم پہ اللہ کا شکر واجب ہے. ما دعا للہ داعی، کب تک شکر واجب ہے؟ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب تک دنیا میں زندگی باقی ہے اس کا شکر ہمیں ادا کرتا رہنا ہے. ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کو پکارنے والا کوئی باقی ہے. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ مبارک ذات جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجی گئی ہے اور اللہ کی طرف سے ایسے امور لے کر آئے ہیں. جئت بالامر المطاع، ایسے امور ایسے احکام لے کے آئے جن کی اطاعت واجب ہے. بنو نجار کی لڑکیوں نے الگ گا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا. اس پورے سفر کی جو تفصیل ہے ہجرت کی، ان کو ہم اگر تاریخوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مکے سے آپ روانہ ہوئے ہیں 1 ربیع الاول کو. غار ثور میں آمد ہوئی ہے جمعے کی رات 1 ربیع الاول. غار میں قیام رہا ہے جمعے سے پیر کی صبح تک، 2 3 4 ربیع الاول تک. 4 کے بعد 5 کو الگ صبح آپ روانہ ہوئے ہیں غار سے. پیر کے روز بعد از زوال 12 ربیع الاول کو آپ قباء میں پہنچے ہیں. پیر کا بقیہ دن منگل بدھ جمعرات آپ کا قیام رہا ہے قباء میں. 12 13 14 15 ربیع الاول. پھر جمعے کے دن 16 ربیع الاول کو آپ وہاں سے نکل کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی سواری کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ یہ وہاں رکے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا. اور وہ گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہاں آپ نے قیام کیا. انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اور آج تک اس کا صلہ پا رہے ہیں کہ آج بھی ان کا نام پوری طرح زندہ ہے اور لوگوں کے لیے اعزاز کا باعث ہے. اس ہجرت کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں طے ہو گئی. سب سے پہلے مسلمانوں کی حیثیت طے ہو گئی کہ اب وہ ایک حقوق، ایک ریاست ہیں اور ایک اختیار رکھنے والی قوت ہے. تھوڑی ہے، بڑھ جائیں گے، بڑھ گئے. اسی بنیاد پر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب مسائل پیش آئے تو اس واقعے کی سے مسلمانوں کی ہجری تقویم شروع ہوئی. آج ہجری اعتبار سے ہم میں سے بہت سو کو یاد نہیں ہوگا
1444 ہے. 1444 ہجری کے اعتبار سے آج ہماری 11 ربیع الاول ہے. 11 ربیع الاول 1444 ہجری ہے. 1444 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ آج ہجرت کو 1444 سال گزر چکے ہیں. یہ مفہوم ہے ہجرت کو، نبوت کو نہیں. اس وقت بہت سے مشورے ہوئے نبوت سے، حضور کی ولادت سے، حضور کی وفات سے کیلنڈر شروع کیا جائے، لیکن طے ہوا ہجرت سے، اس لیے کہ مسلمانوں کو شناخت ہجرت سے ملی، ریاست ہجرت سے قائم ہوئی. مسلمانوں کی قوت دنیا بھر میں جو بطور قوت مانی گئی وہ ہجرت سے مانی گئی. یہ بنیادی چیز تھی جس کی وجہ سے اس کو قائم کیا گیا. بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر مسجد نبوی کا قیام کیا. مسجد نبوی کا قیام کا مطلب کیا ہے؟ مسجد نبوی نہیں تھی، مسلمانوں کا مرکز تھا. آج درجنوں مسائل ہمارے صرف اس لیے ہے کہ مسجد ہمارا مرکز نہیں رہی. اس کی وجوہات بہت وسیع ہیں، ان پہ جانے کی ضرورت نہیں، اس کی ذمہ داریاں بہت ساری ہماری اپنی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، وہیں دشمنوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، وہیں دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، وہیں لوگوں کی شکایت سنتے تھے، وہیں لوگوں سے معاہدے کرتے تھے، وہیں تعلیم و تربیت ہوتی تھی، اور وہیں پہ بیٹھ کے مالی امور انجام دیتے تھے. یہ یہیں کا واقعہ ہے کہ آپ کی جیب میں چند سکے پڑے رہ گئے ہیں تو گھر نہیں گئے کہ رات ہو گئی ہے، کوئی ضرورت مند نہیں ہے جس کو میں دے دوں، اور یہ امانت میرے پیسے جو جیب میں پڑی، اس حالت میں گھر نہیں جاؤں گا، یہیں سو جاؤں گا، کیونکہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو میں یہ ان سکوں کا اللہ کو جواب کیا دوں گا. کتنے ہیں؟ چند درہم 3-4 درہم. یہی مسجد نبوی ہے جہاں پہ کسی نے آ کے آپ کے گلے میں چادر ڈال دی اور کہا کہ ہم سب کو دے رہے ہو، ہمیں بھی دو. تو آپ نے برا نہیں منایا، اس کو دے دیا. تو دینے کے لیے تو کھڑا ہوا ہوں، تم بھی لے لو. صحابہ نے ڈانٹنے کی کوشش کی تو منع کر دیا، حالانکہ اس نے اتنے تیزی سے کھینچا تھا چادر کے اثرات آپ کی گردن پہ آ گئے تھے، نشان پڑ گیا تھا. نہیں بات کا بدو ہے، جاہل ہے، کرنے دو. یہی مسجد نبوی ہے، یہیں پہ لڑائیوں غزوات کے معاملے فیصلے ہوتے تھے، مشاورت ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. آپ نے مسجد نبوی کا اعلان کیا کہ بنیاد رکھ دی، جگہ کا تعین کیا. جگہ 2 بھائیوں کی تھی، دونوں یتیم تھے. اب وہ اللہ کو دے رہے ہیں گھر، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، حضور کا گھر تو نہیں تھا. مسجد وہ اللہ کو دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مفت زمین لینے سے انکار کیا اور سختی سے انکار کیا. آپ نے کہا ہے کہ پیسے دیں گے، انہوں نے کہا ہم دینا چاہ رہے ہیں، نہیں لیے. البتہ پیسے آپ نے کہا ہے حضرت ابوبکر کو تم ادا کرو، آپ کے پاس نہیں تھے تو ابوبکر سے لے رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں لے رہے؟ وہ بھی تو بچے ہیں، مسجد کے لیے دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ یتیم ہیں، وہ جذبات میں آ کے دے رہے ہیں، ان سے ابھی شناسائی نہیں ہے. ابوبکر سنجیدہ آدمی ہیں، دیکھے بھالے ہیں، ان سے مراسم کو 50 سال گزر چکے ہیں. تو اجنبی آدمی سے معاملہ الگ ہوگا، واقف سے معاملہ الگ ہوگا. اس کے علاوہ جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے آ رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے 2 جانور پالے ہوئے پہلے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اشارہ کر چکے تھے کہ شاید ہمیں اجازت مل جائے کٹے کی، تو ابوبکر کے لیے تو اشارہ کافی تھا. وہ جو سواری آپ نے لی ہے وہ پیمنٹ کر کے لی، ادائیگی کر کے لی، ابوبکر سے بھی اپنے لیے نہیں لی، وہ ذات کا معاملہ تھا، ادائیگی کی ہے. یہ قاض کا معاملہ تھا، انہیں کہا تم ادا کر دو. الگ الگ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سنتیں ہیں حضور کی، یہ یاد نہیں ہے ہمیں. مسواک کے سائز پہ لڑائی ہوتی ہے، کتنی ہونا چاہیے، موٹا کتنا ہونا چاہیے، لمبا کتنا ہونا چاہیے. مسواک کرنے کی چیز ہے بھائی، جتنی سے پکڑا جائے پکڑ لو، تو کیا بحث کرنی ہے، وہ تو کرنے کے لیے ہے نا. اس سنت پہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ ایک انچ چھوٹی کیوں تھی بڑی کیوں تھی. مسواک نہ کرنے پہ تو پوچھ لے گا. لوگوں کو تکلیف، خود تو تکلیف میں تھے، لوگوں کی تکلیف میں ڈالا ہوا تھا. سائز پہ نہیں پوچھے گا، یہ سنتیں چھوڑنے پہ پوچھے گا. دوسری بات، وہ مسجد بنی کیسے بنائی گئی، کیا اس کا نقشہ تھا؟ آپ نے ایک لائن لکیر کھینچی اور کہا پتھر رکھ دیا. ابوبکر کا تم بھی رکھ دو، عمر نے رکھ دیا، عثمان نے رکھ دیا، علی نے رکھ دیا، بس مسجد شروع ہو گئی. تعمیر خود کی ہے، تعمیر میں خود شریک ہوئے.
صرف پتھر رکھ کے سنگ بنیاد رکھ کے تصویر کھنچوا کے پیچھے نہیں بیٹھ گئے جا کر، خود کھڑے ہوئے، خود اس کے لیے سامان ڈھوتے ہیں۔ اس سے پہلے جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، خود آپ بیت اللہ کے لیے پتھر ڈھوتے رہیں اور بیت اللہ کی تعمیر میں شریک رہے، عملی طور پر خود اپنے ہاتھ سے۔ دوسری بات، اس مسجد کے لیے آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، کھجور کے تنے لیے ہیں، ٹیڑھے تنے لیے ہیں، ملے وہی تھے، اور ان کے ساتھ اوپر چھت پہ پتے وتے ڈال کے تھوڑی سی کوئی گارے وارے سے لپائی ہو گئی۔ فرش کچا تھا، جب بارش ہوتی تھی نیچے فرش اس قابل نہیں رہتا تھا کہ اس پہ سجدہ کیا جا سکے، کیچڑ بن گیا۔ اس کیچڑ سے بچنے کے لیے ان پہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی۔ آج بھی کتب میں یہ مسئلہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ اگر سجدے پہ جاتے ہوئے آدمی کو پتہ چلے کہ جو سجدہ گاہ ہے وہاں پہ کنکری ہے، تو ایک دفعہ ایسے ہلکے سے اشارہ کر کے کنکری ہٹائی جا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں عمل کثیر نہ ہو، لوگوں کو دیکھنے میں یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں کھیل رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، یہ عمل کثیر ہے۔ وہ کنکری کیوں تھی یہ نہیں کوئی سوچتا۔ یہ مسجد نبوی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ان عالیشان دبیس قالینوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہیں کہ کنکریاں آئیں گی بھائی، اور آئیں گی کوئی غلطی سے آ گئی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے، وہ ایسی ہوگی کہ سجدہ نہ ہو سکے۔ یہ مسجد نبوی کا ذکر ہے، وہ کنکری اس لیے بچھائی گئی کہ فرش اس قابل نہ تھا کہ اس پہ سجدہ ہو سکے، کیچڑ ہو گئی تھی۔ یہ تھی مسجد نبوی، اور چھت کیا تھی؟ ہاتھ لگاؤ تو چھت پہ ہاتھ ٹکراتا تھا۔ یہ مسجد نبوی بنائی تھی، اور اسی مسجد کے ساتھ پھر آپ نے حجرے بنائے، پہلے 2 بنائے پھر اضافی بنائے۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 2 ازواج آ چکی تھی، حضرت سودا سے کیا تھا نکاح اور حضرت عائشہ سے، اور پھر ہجرت کے بعد ان سے رخصتی ہو گئی تھی۔ ان دونوں حضرات کے لیے حجرے بنائے، حضرت فاطمہ حضرت علی کے لیے حجرے بنائے، اور دوسرے پھر صحابہ نے مسجد کے چاروں طرف حجرے بنائے۔ یہ حجرے کیا تھے؟ یہ غیر معمولی حجرے ہیں، حضور کے حجرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہیں، کسی عام آدمی کے حجرے نہیں ہیں۔ لیکن ان کا سائز دیکھیے، ان حجروں کا سائز جو روایتوں میں آتا ہے وہ ہے 10 ہاتھ لمبائی، 6 ہاتھ چوڑائی، اور اتنی اونچائی کہ آدمی کھڑے ہو کر ہاتھ کو چھو لے، اور تمام حجرے مشرق اور شام کی جانب واقع تھے۔ ہاتھ چھولے کا مطلب کیا ہوا؟ 7 فٹ 8 فٹ 7.5 فٹ۔ 6 ہاتھ اور 10 ہاتھ کیا ہے؟ یہ 1 ہاتھ ہے، اس کو 6 سے اور 10 سے ضرب دے لیں، 6 سے 10 60 تو اسکوائر میں لے رہے ہیں آپ، اگر آپ رننگ میں لیں تو 6 اور 10 یہ حجرہ ہے۔ 2 افراد کے بعد تیسرا بندہ اگر آ جاتا تھا وہ لیٹ نہیں سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ تہجد کے وقت سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے میرے پیروں کو چھوتے تھے تو میں پیر سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ سجدہ کرتے تھے، پھر آپ اشارہ کرتے تھے، اٹھتے ہوئے سجدہ آپ کے لمبے ہوتے تھے گھنٹوں کے، تو پھر جب اٹھنے لگتے تھے پھر آپ اشارہ کرتے تھے، پھر میں ٹانگیں پھیلا لیتی تھی۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہجرت کے بعد کے نہیں ہیں، ہجرت کے بعد بنے ہیں، وفات تک یہی رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا مسائل آ گئے، پیسے آ گئے، مال غنیمت آ گیا، کاروبار بڑھ گیا، ریاست دنیا میں کہاں لاکھوں مربع میل تک پہنچ گئی، کمرے تو بنا سکتے تھے، نہیں بنائے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ یہ ہے سنت حضور کی جو ہمیں یاد نہیں ہے، کہ وسائل ہیں، بنا سکتے ہیں، نہیں بنا رہے، دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں، لے نہیں رہے، اپنے اوپر نہیں لگا رہے۔ یہی حجرے ہیں جہاں پہ آپ کے مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے۔ چولہا جلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاقہ ہوتا تھا، چولہا نہ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ گوشت نہیں پکتا تھا، دال نہیں پکتی تھی، سبزی نہیں پکتی تھی، چاول نہیں پکتے، چاول تو تھے نہیں وہاں پہ اس وقت۔ مطلب یہ ہے کہ ستو گھول کے پی لیا، 2 کھجوریں لے لی، دودھ کا گھونٹ پی لیا، اور بس صبر شکر۔ خالی روٹی مل گئی، سرکے کے ساتھ ڈبو کے کھا لیا، صبر شکر ہے۔ اور اس کا شکر بھی ایسے کر رہے ہیں، کہتے تو بہترین سالن ہے، صبر ہے، شکر ہے، اور اختیاری ہے۔ جو کروڑوں لاکھوں روپے اس حساب سے بانٹ رہے ہیں، ابھی کل کی گفتگو میں انشاءاللہ ذکر آئے گا، مدینہ طیبہ پہنچنے کے بالکل ابتدائی عہد میں آپ کو بڑی 8 جاگیریں تو ایک یہودی سے ملی ہیں، اس نے وقف کر دی مرنے سے پہلے، مخیرق نام ہے اس کا، 8 باغ ہیں۔ قناعت سے جینے کے لیے تو 1 باغ بھی کافی، وہ سارے کا سارا لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بہرکیف
تو یہ تھے حجرے جو آپ نے قائم کیے. اس کے ساتھ آپ نے ایک چبوترا قائم کیا. چبوترے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں سے تعلیم ہو، اور یہ مسلمانوں کا پہلا اقامتی مدرسہ تھا. اس صفہ پہ جو پڑھنے والے لوگ تھے ان کا عالم کیا تھا. حضرت بلال کی روایت ایک بس سرچ کر کے آگے بڑھاتا ہوں بات. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ فقر فاقہ ہے، کچھ کھانے کو ہی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. مانگنے کا مزاج نہیں تھا. یہ مانگنا بھی ہماری سنت ہے، حضور کی سنت نہیں ہے ایسے اپنے لیے مانگنا. دوسروں کے لیے تو ظاہر ہے کہ ملکی ضرورت کے لیے تو اعلان کیا جاتا ہے. حضور کو چھوڑے، ابو بلال نہیں مانگ رہے. یہ روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی. ابو ہریرہ نہیں مان رہے. ابو ہریرہ تو آئے چند آخری 2-3 سال آپ کے پاس گزارے ہیں، ان کو تو زیادہ وقت ہی نہیں ملا. وہ نہیں مانگ رہے. انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے کہا کہ مسجد سے جب نکلے تو میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا. میں نے ان کو کہا قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ اس کا مطلب بتا دیں. وہ سمجھدار آدمی تو سمجھ گئے. انہوں نے کوئی اگنور کیا. ان کے پاس نہیں ہوں گے، ان کے پاس بھی چلے گئے. کسی اور کو کہا، چلے گئے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضور نے کہا آ جاؤ، بلا لیا. گھر گئے تو پتہ چلا دودھ ہے. کتنا ہے؟ 1 پیالہ. صفہ پہ کتنے لوگ ہیں؟ 60-70 تو کم از کم ہوتے ہی تھے. نہیں کم ہوں گے، 40-50 ہوں گے. ابو ہریرہ خود کہتے ہیں حضور نے کہا کہ جاؤ سب کو بلا لو. میں نے کہا یہ تو ہم 2 کو پورا ہو جاتا بہت تھا. بھوک اتنی لگی ہوئی تھی، آدمی کو ہو جاتا ہے خیال کہ چلو اب موقع ملا میں تو پی لوں. اب حضور کا حکم تھا، سب کو بلا لایا. اب حضور بلایا ہے، اور پھر ابو ہریرہ چونکہ پہلے آئے ہیں تو میزبان بن گئے. وہ حضور نے ابو ہریرہ کہا سب کو بانٹنا شروع کرو. وہ کہتے ہیں بلاخر سب نے پی لیا. سب نے پی لیا تو حضور نے کہا کہ تم پیو. میں وہ ایک ہی پیالہ ہے، پیو پیو اور پیو. اور انہوں نے کہا بھائی اب تو گنجائش نہیں، اللہ مجھے دو. آخر میں پیا ہے، پہلے نہیں پیا، آغاز میں نہیں پیا. کھلا کے کھایا ہے، پلا کے پیا ہے. یہ سنت ہے حضور کی. اور الگ نہیں پیا، اسی پیالے میں پیا ہے، وہیں بیٹھ کے پیا ہے. یہاں خواص کا اجتماع الگ ہوتا ہے، معززین کے اجتماعات الگ ہوتے ہیں، بڑوں کے اجتماعات الگ ہوتے ہیں، کھانے الگ ہوتے ہیں، برتن الگ ہوتے ہیں، نشست گاہ الگ ہوتی ہے. وہ سنت ہے. یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو صفہ قائم کیا ہے. وہاں سے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شروع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ تعمیر ہونے کے بعد حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع کو کچھ پیسے اور جانور دے کے، سواریاں دے کے بھیجا. پھر آپ کی صاحبزادیاں اور گھر کے دوسرے افراد جو تھے ان کو لے کے، حضرت عائشہ بھی نہیں آئی تھی، حضرت سودا بھی نہیں آئی تھی، 2 سے تو نکاح ہو چکا تھا آپ کا. ان سب کو پھر وہاں بلایا گیا اور بلا کے پھر انہوں نے پھر ان کو ان حجروں میں وقف کیا ہے. اور اسی بعد پھر بنو نذیر کے یہودی مخیرق نے میں نے عرض کیا کہ آپ کو مختلف حوالوں سے مختلف جائیدادیں آپ کو عطا کی ہیں. یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا عمل کیا ہے. مواخات کہتے ہیں 2 آدمیوں کو بھائی بنانا. مواخات 2 بار ہوئی ہے، ایک مکے میں ہوئی ہے اور ایک مدینے میں ہوئی ہے. مکے میں جو مواخات ہوئی ہے وہ مہاجرین کی آپس میں ہوئی ہے. اس کے بارے میں عام طور پر تاریخ کا ذکر نہیں ملتا. 5ویں 6ویں 7ویں صدی میں ہجری میں کسی وقت 90 میں ہوا ہوگا، واللہ اعلم. لیکن مدینے کی جو مواخات ہوئی ہے یہ ہجرت کے 9ویں مہینے ہوئی ہے. بعض جگہ روایات میں یہ ملتا ہے. عام طور پر سیرت نگار ایک مواخات کا ذکر کرتے ہیں، مدنی مواخات، مکی کا نہیں کرتے، پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں. روایت آتی ہے حضرت علی اور حضور نے اپنا بھائی بنایا، وہ بات درست ہے. لیکن مدینے میں تو مواخات انصار و مہاجرین کی ہو رہی ہے. حضور بھی مہاجر ہیں، حضرت علی بھی، ان کی مواخات کا کیا تک بنتا ہے؟ اصل میں یہ ہوا ہے قصہ کہ وہ مواخات مدینے کی نہیں ہے، مکے کی ہے. مکے میں مواخات دائرے کے مکے والوں کے درمیان ہونی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کفر کے مظالم ہو رہے ہیں تو ایک بندہ کم از کم ایک کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، کیونکہ خاندان تو چھٹ چکا ہے. اسلام لانے کی وجہ سے لوگ تنہائی کا شکار ہیں، تو ان میں ایک احساس تنہائی ختم کیا جائے، احساس بیگانگی پیدا نہ ہونے دیا جائے، اور ان کو یہ احساس ہو کہ بھائی میرا بھائی کھڑا ہے اور یہ وہ بھائی ہے جس کو حضور نے بھائی بنایا ہے. تو وہ ایک عام محاورہ ہے کہ ایک اکیلا ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں. اور مدینے میں کیا تھا معاملہ؟ مدینے میں غیر معمولی صورتحال تھی. مدینے اور مکے کا کلچر مختلف تھا.
رہن سہن، انداز، کھانا پینا، اسی سے اندازہ کر لیں کہ مکے میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، مدینے میں ہر چیز ہو رہی ہے. پھل ہے، کھانے کے مزاج الگ ہے، کھجور کا بہت کثرت سے استعمال ہے، تو اس کا ان خوراک کا انسانی مزاج پہ اثر پڑتا ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہاں پہ دونوں میں سویلائزیشن کے حوالے سے ایک کلیش کا تصور موجود تھا، خدشہ موجود تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کو قبل از وقت بھانپ کر اس کا علاج کیا. اور بعد میں ایک موقع پہ ہوا کہ چند لوگوں نے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا اور یا الانصار اور یا المہاجرین کی صدا بلند ہو گئی. حضور کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ کیا بدبودار آواز آ رہی ہے، یہ آواز اچھی نہیں ہے. لیکن اس آواز کو اسی وقت اسی حلقے کے بزرگوں نے دبا دیا تھا، اس لیے کہ وہ تربیت یافتہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ نے ہجرت کے 9ویں مہینے میں مواخات کی ہے. مواخات کا مطلب یہ تھا کہ دو افراد کو، ایک انصاری کو لے کے ایک مہاجر کو لے کے کہا تم دونوں بھائی ہو، اور پھر کہا کہ یہ دونوں بھائی ہو تو مطلب ہے بھائی ہو، سگے بھائی ہو. حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مواخات کے نتیجے میں وہ وارث بن گئے تھے، بھائی وراثت میں وہ شریک ہو گئے تھے. اور پھر انصار نے اتنا بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ بعض انصار نے، جن کی ایک سے زائد بیوی ہے، تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو کہا کہ بھائی تم خود پسند کر لو. پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو خواتین سامنے آتی تھی، کہ بھائی تم ان میں سے پسند کر لو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لو. کیا نہیں کسی نے. یہ وہ انصار کا بڑا پن تھا، وہ مہاجرین کا ایثار تھا، انہوں نے نہیں کیا. عبد الرحمن ابن عوف کی روایت واضح طور پر ملتی ہے، انہیں جب ان کے انصاری بھائی نے یہ ساری پیشکشیں کی، انہوں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے بتاؤ مارکیٹ کدھر ہے، بازار کدھر ہے. بازار گئے اور رات تک کچھ نہ کچھ لے کے آ گئے، چند دنوں میں مالا مال ہو گئے، کاروبار پھیل گیا، بہت بڑا کاروبار ہوتا ان کا. انتہائی متمول صحابہ اکرام میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف شامل ہیں، جو خالی ہاتھ آئے تھے مدینے سے. نصیب تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تلاش ہمیں کرنا ہے، محنت ہمیں کرنی ہے، علم ہمیں نہیں ہے، مشقت، ریاضت یہ مطلوب ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مان کیا. مدینہ طیبہ میں معاشرت اور معیشت دونوں مختلف تھی، کیونکہ زراعت پیشہ لوگ تھے. پھر یہاں بارٹر سسٹم تھا، سامان کے بدلے سامان کی تجارت ہوتی، پیسے کے بدلے نہیں. پیسہ سکہ تو تھا ہی نہیں اس وقت، پیسے کے بدلے جو ہوتی تھی وہ سونے اور چاندی کے سکوں سے ہوتی تھی، لیکن عام طور پر وہاں بارٹر سسٹم تھا. اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں معاشی طور پہ. آج بھی جو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اس کرنسی سے اگر تھوڑا سا آزاد ہو کے ہم کام کریں، بہت سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. اسی دوران ابتدائی دور میں ہی اذان کی ابتدا ہوئی ہے. اذان سے پہلے مسلمان وقت پہ اکٹھے ہو جاتے تھے. مکے میں چند لوگ تھے، الگ الگ پڑھنا پڑتا تھا. مدینے میں اکٹھے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ نماز کے لیے آ گئے، وقت ہو گیا بس بیٹھ گئے. ہمارا والا معاملہ تو نہیں تھا 1 منٹ پہلے جائیں گے بلکہ 1 منٹ بعد ہی جائیں گے مسجد. مصروفیتیں ایسی ہیں، گھڑی دیکھ کے زندگی کی جو تیز رفتاری ہے اس کے لیے مینیج کرنا بھی نہیں ممکن رہا، یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے. اس وقت پھر یہ احساس ہوا کہ لوگوں کی نمازیں رہنے لگی ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا بلائے کیسے. تو مشورہ ہوا. یہ مشورہ غیر معمولی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی معاملوں میں آپ وحی کے ذریعے آپ کو ہدایت مل سکتی تھی، آپ وحی کے ذریعے اعلان کر سکتے تھے کہ بھائی یہ فیصلہ ہے، ختم بات. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ صحابہ کرام کام میں شریک ہوں، عملی طور پر ان کو شریک کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی مشورہ دو. اب ایک نے کہا یہ کرو، ایک نے کہا یہ کرو. اب اس میں کوئی یہودیوں کی علامت ہے، کوئی عیسائیوں کی علامت ہے، کوئی مجوسیوں کی علامت ہے. آپ نے کہا نہیں، یہ شعار ہے. اذان تو شعار ہے نا، پہچان ہے، یہ لوگو ہے ہمارا. یہ تو الگ ہوگا، یہ تو مختلف ہوگا. بالآخر ایک صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی. پھر اس کی تصدیق مختلف اور حضرات سے ہوئی. حضرت عمر نے بھی کہا کہ میں نے بھی یہ خواب میں دیکھا ہے. وہ الفاظ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، اور پھر حضرت بلال کو کہا کہ بھائی تمہاری آواز اچھی ہے، بلند آہنگ ہو. یہ بھی حضور کی سنت ہے. ہم اپنی مسجد میں کوشش کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ بے سر آدمی کو اذان کی ذمہ داری دے. حضور کی سنت ہے کہ آواز بڑی ہو، بلند ہو اور سلیقے کی ہو، اچھی آواز ہو. یہ سنت ہے. یہ کسی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کو یہ سنت یاد نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر لڑنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اذان کا اہتمام کیا.
اذان کیا ہے؟ اذان صرف نماز کے لیے بلانا نہیں ہے. اذان بنیادی طور پہ اللہ اکبر کا پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، آ جاؤ. اب ایک شخص اللہ اکبر کی پکار سنتا ہے، مسجد نہیں آتا، کوئی بات نہیں، کان میں جو اس کے اللہ اکبر کی تکبیر پہنچی ہے یہ آخر کار اس پر اثر انداز ہو کے رہے گی. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری جوانی گزر جاتی ہے بازاروں میں اور بڑھاپے میں ہم مسجد کا رخ کرتے ہیں، یہ وہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک سنی ہوئی اذانوں کا اثر ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں لے آتا ہے. تو یہ بے فائدہ چیزیں نہیں. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہو اللہ کے حکم کے مطابق اور وہ ہم پہ اثر انداز نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو ان چیزوں کو جاری رہنا چاہیے اور اہتمام سے جاری رہنا چاہیے. ہاں، اذان وہ ہونی چاہیے جس کو سن کر آدمی کا دل یہ چاہے کہ میں مسجد جاؤں. یہاں پھر ایک تبدیلی پیدا ہوئی اور وہ تبدیلی تھی کفار کے بعد منافقین کی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یا کافر تھے یا مسلمان تھے، منافق نہیں تھے. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق بنتا کون ہے؟ وہ کمزور شخص جو حالات کا مقابلہ کرنے کی یا صلاحیت نہیں رکھتا یا اس کا خیال ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. بہت صورتوں میں ہمارے پاس صلاحیت ہوتی ہے، ڈرتے رہتے ہیں، حوصلہ نہیں ہوتا، کانفیڈنس نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا. اور ایک صورت یہ کہتے ہیں حوصلہ ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر کائے کا اعتماد، کائے کا کانفیڈنس، کائے کا حوصلہ. یہ جو اب تک مقابلہ تھا مسلمانوں کا وہ کافروں سے تھا، کھلے کافر تھے. بے شک قرآن یہ کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، لیکن تھے کڑک. جب مرنا ہے تو مرنا ہے، مر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں گردن نیچے سے کاٹو. منافقت نہیں ہے. یہاں پہلی بار مسلمانوں کا واسطہ پڑا یہودیوں سے. وہ مقابلہ نہیں کر سکے. یہودی تو بیٹھے ہوئے لالچ میں تھے. ہم نے ذکر کیا کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جو آبادی ہوئی ہے وہ حضرت موسیٰ حج کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو تورات کی نشانیوں سے وہ سمجھ گئے کہ یہاں پہ ہجرت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور یہاں پہ وہ رہیں گے. انہوں نے ذکر کیا تو کچھ خاندان لالچ میں رہ گئے. لالچ صحیح تھا، لالچ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کریں گے یا ہم نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں کریں گی، لیکن لالچ کی بنیاد یہ تھی نہیں. لالچ کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ہمارے خاندان میں سے ہوں گے، کیونکہ یہودیت بنیادی طور پہ نسلی مذہب ہے. دنیا میں جتنا ہم یہودیت پسند ہو جائیں، ہم میں سے کوئی شخص خاندانی طور پہ یہودی نہیں بن سکتا. اور سچی بات یہ ہے کہ کسی یہودی کو کبھی اس سے دلچسپی نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص یہودی ہو جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہودی ہو نہیں سکتا. اس کو دلچسپی صرف اس بات سے ہے کہ کوئی شخص مسلمان نہ رہے. صرف مسلمان نہیں، یہودی عیسائی بھی نہ رہے، تاکہ ہمارے مقابل کوئی نہ آ سکے. جو اللہ کو ماننے والا ہوگا وہ ہمارے مقابل آ سکتا ہے. اللہ کو ماننا جب چھوڑ دیں گے، ان کا بھی ایمان ہے کہ پھر ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ان کو دین تبدیل کرنے سے دلچسپی نہیں ہے، ہمیں دین چھڑانے سے دلچسپی ہے. یہ ان کا بنیادی ہدف ہے. تو وہ بنیادی طور پر فرنٹ پہ آ کے مقابلہ کرنے کا مزاج شروع دن سے نہیں رکھتے. بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن کریم میں موجود ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جا کے تم لڑ لو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تم جاؤ لڑ لو. کھانے کو ملتا ہے تو وہ قبول نہیں ہے، ہمیں تو ہماری پسند کی چیزیں چاہیے. اچھا وہ کیسے ملیں گی؟ جاؤ ذرا لڑو تو صحیح. نہیں، لڑنا نہیں ہے ہم نے، اوپر سے تیار دے دو ہمیں. تو وہ کمزور مزاج کے ساتھ جب اسلام میں آئے تو ایک طرف تو ان کو یہ لالچ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہوں گے تو ہمارے ہاتھ سے یہ نعمت نکل جائے گی، اور دوسری طرف یہ معاملہ تھا کہ دل سے مانتے نہیں تھے. مانتے کیوں نہیں تھے؟ کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. بنیادی جھگڑا ان کا صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسحاق سے نہیں ہے. بنی اسحاق ہی بنی اسرائیل ہے، بنی اسماعیل سے ہیں. حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، ایک اسماعیل ہے ایک اسحاق ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کا انکار کرنے کے لیے وہ حضرت اسماعیل کے اعزاز کا انکار کرتے ہیں.
اور کہتے ہیں کہ وہ جو ذبی ہیں وہ اسماعیل نہیں ہے، اسحاق ہیں۔ یہ بڑی پرانی بحثیں ہیں ان کی۔ جو حضرت ابراہیم نے قربانی دی تھی لے کے نکلے تھے وہ حضرت اسماعیل تھے، وہ کہتے ہیں اسماعیل نہیں تھے۔ یہودی روایت یہ ہے کہ وہ اسحاق تھے، حالانکہ ان کی اپنی روایات سے، ان کی اپنی تاریخ سے، ان کی اپنی ان کتب سے جو آج موجود ہیں لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل تھے۔ اس کیفیت میں ذہنی کشمکش کے عالم میں ان کے اندر ایک منافقت پیدا ہوئی، اور اس کے جو سرخیل ہوا وہ عبداللہ ابن ابی ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو کیا معاملہ تھا؟ عبداللہ ابن ابی کی صدارت اور سیادت کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف انصار منتقل ہو گئے، ورنہ طے ہو چکا تھا کہ وہ سردار بنے گا۔ اب یہ تو واقعتاً انسانی مزاج ہے، ایک شخص سے اگر اس کی حکمرانی چھین جائے تو وہ تو مخالفت ہی ہوگا۔ اب مخالفت منہ پہ آ کے کر سکتا ہے تو منہ پہ کرے گا، نہیں کر سکتا تو پیٹھ پیچھے سازش کرے گا۔ فرنٹ پہ آ کے کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں تھی تو اس نے پیچھے سازش شروع کر دی۔ سازشوں میں اس کا عروج اتنا ہوا کہ اس نے ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے اپنے بیٹے مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو یہ احساس ہوا کہ شاید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مارنے کا حکم دے دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ریاست کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، حضور کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اب ان کا ایمان دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور مارے گا تو مجھے تکلیف ہوگی کیونکہ باپ تو ہے، آپ اگر کوئی ایسا فیصلہ کر رہے ہیں تو مجھے کہیے گا، میں خود مار دوں گا، اور جب میں خود قتل کروں گا تو میں کس سے بدلہ لوں گا؟ حضور نے کہا نہیں ایسی کوئی بات۔ حضور نے آخری وقت تک نہیں مارا۔ منافقین کے ساتھ حضور کی سنت یہ ہے اگر کسی کا نفاق کھل بھی جائے، پتہ چل جائے، ایک تو کسی کے دل کا حال مجھے نہیں معلوم ہو سکتا، آپ میں سے کسی کو ہو سکتا ہو تو آئے نہیں، لیکن اگر کھل جائے کسی پہ تب بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوگی کہ اس کو مارا نہ جائے، اس کو الگ نہ کہ مارنا تو خیر اختیاری نہیں ہے ہم میں کسی کو، الگ نہ کیا جائے اپنے صفوں سے، برداشت کیا جائے، سنت ہے، سیرت موجود ہے ہمارے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی آپ کے پھر دو بڑے یہودی آپ کے مسلمان ہوئے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، اور دونوں کا جو ایمان لانا ہے وہ غیر معمولی ہے، دونوں کے واقعات جو ہیں وہ انتہائی غیر معمولی ہیں۔ ایک عبداللہ ابن سلام ہے اور ایک میمون بن یامین ہے۔ دونوں کا واقعہ یوں ہوئے کہ انہوں نے آ کے سوال جواب کیے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے، حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ہمیں چھپا دیں اور ان کو ذرا بلائیں اور میرے بارے میں معلوم کریں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، انہوں نے کہا بھئی یہ یہاں پہ یہ کوئی صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا کون ہے یہ؟ کہہ لیں یہ بہت اچھے ہیں، وہ سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، ہمارا عالم ہے، سردار ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ سوال جواب کر رہے تھے، عبداللہ وہاں سے باہر نکل کے آ گئے ان کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اللہ سے ڈرو، تم خوب جانتے ہو، تمہارے پاس ساری علامتیں موجود ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ایمان لیا۔ وہ کہنے لگے یہ جھوٹا ہے، جھوٹے کا بیٹا ہے، جھوٹا ہے، فلاں ہے، فوراً بیان تبدیل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن سلام کہنے لگے دیکھا آپ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایسی قوم ہے، میری قوم ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ ایسے ہی میمون بن یامین یہود کے رؤسا میں سے تھے، سردار تھے، یہ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور کو کہا کہ آپ یہود کو بلائیے اور مجھے کہیے کہ تم فیصلہ کرو، اور میرے ایمان کا مت بتائیے انہیں، مجھے حکم بنا دیجیے، فیصل بنا دیجیے۔ آپ نے یہود کو بلانے کے لیے لوگوں کو بلا لیا، میمون کو مکان میں چھپا دیا، وہ آئے، آپ نے گفتگو کی، اور گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ایسا کرو، طے کر لو، بتا دو ہمیں کہ کس کا فیصلہ مانتے ہو۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو اپنی بات کہنے کو آگے ہوں، اب بتاؤ تم کس کی بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے میمون کو، ہمارے سردار ہیں، ان کو بلا لیں، ان کی بات مان لیں گے ہم، وہ جو جیسے کہیں گے وہ ہم قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بات ہو رہی تھی، ظاہر کی آواز دی ہوگی، اور اسی وقت پھر حضرت میمون اندر سے باہر آ گیا، اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ان کو جھٹلا دیا، نہیں مانی ان کی بات، منع کر دیا فوراً۔ یہ یہود کا بنیادی تصور تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو برداشت کیا، لیکن اپنی ذات کے لیے جہاں انہوں نے ریاستی امور میں رخنا ڈالا یا کسی مسلمان کا حق مارا، یا مسلمان کا بھی نہیں، مسلمانوں کے جو حلیف تھے ان کا حق مارا، ان کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا۔
مدینہ طیبہ آنے کے بعد آپ نے ایک معاہدہ کیا. معاہدے کی بنیاد عجیب و غریب تھی. معاہدے کی بنیاد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہ مان لو، نبی نہیں مانتے تو ریاست کا سربراہ مان لو، اور طے کر لو کہ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، جو مشورہ ہوگا باہم ہوگا. تو تم غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی مدینے کی ریاست کا حصہ ہو. پاکستان میں جو بھی قاعدے ہوں، ضابطے ہوں، بدضابطگیاں ہوں، پاکستان کے آئین میں جو غیر مسلم اقلیتوں کو حقوق دیے گئے ہیں، وہ ریاست مدینہ کے بعد پہلی بار کہیں حق ملا ہے. اور وہ جو حق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حق ہے کہ ہماری ریاست کو ریاست مان لو، یہاں کے قاعد و ضابطوں کو تسلیم کر لو، اپنے معاملات میں تم آزاد ہو. اور وہ آزادی غیر معمولی آزادی تھی. ان کو اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کی آزادی ہے، اور ان کی شریعت کے بارے میں ہم نہیں پوچھیں گے، پوچھنے کا حق نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری شریعت میں شراب حلال ہے یا ہم شراب خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. ان کو اختیار ہے، اپنے محلوں میں بیچو اور خریدو. مسلمانوں کو بیچ نہیں سکتے، مسلمانوں سے خرید، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں خرید فروخت، یہ ان کو اجازت ہے. ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے نکاح کا خاص طریقہ ہے، آپ نکاح کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں علیحدگی کا خاص طریقہ ہے، آپ کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عبادت کا خاص طریقہ کریں، عبادت گاہ نہیں ہے ہمارے پاس، بناؤ. سب کر سکتے ہیں وہ، لیکن ریاست کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتے، اور مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اس میں یہ حق دیا ہے. اور میثاق مدینہ کیا ہے؟ دنیا کا اسلام کا نہیں، دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے. اس سے پہلے جتنے دستور موجود ہیں، موجود ہوں گے، ان کے ریٹن، ان شکل فارمیٹ میں کوئی شکل موجود نہیں ہے، تحریری شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے. پہلا دستور ہے جو مدینہ طیبہ میں آیا. یہ دستور کیسے قائم ہوا؟ یہ شقوں کی صورت میں، اور وہ شقیں عام ہیں. یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلہ، یہ امت واحدۃ من دون الناس. یہودیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، امت واحدۃ من دون الناس. یہ لوگوں کے سے ہٹ کر امت واحدہ ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ چونکہ یہ متفق ہیں، تو وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ان سے ہٹ کر یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. یہ ان کو اختیار دیا گیا، ان کو اعزاز دیا گیا. شرط یہی تھی جو میں نے عرض کی. تو طریقہ یہ تھا کہ جو مختلف چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں قریب کی، وہ ایک ایک کر کے ایک ایک قبیلہ اس معاہدے کا حصہ بنتا چلا گیا. اور آخر میں جو معاہدے کی شقیں اب تک ملتی ہیں وہ 53 شقیں ہیں، جن میں یہ معاہدہ موجود ہے. ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم وغیرہ دوسرے حضرات نے بہت اس پہ لکھا ہے، اور اس کا متون مختلف جگہ پہ موجود ہے. یہ ہادی اعظم میں، والد صاحب کی کتاب میں پوری تفصیل موجود ہے، جو دیکھنا چاہے تفصیل سے پڑھ سکتا ہے. یہ میثاق مدینہ بنیادی طور پر کسی بھی اسلامی ریاست کی بنیاد ہے، اور پہلی اسلامی ریاست کی تو بنیاد ہے ہی. اس کی تفصیلات میں جائیں تو یہ کئی دن کا موضوع ہے، لیکن اس سے جو بنیادی چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا یہ کہ اسلام کو اگر ہم بنیاد بنا کے کوئی ریاست قائم کرتے ہیں، تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہاں صرف مسلمان بس سکتے ہیں. اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہاں صرف ہمارے ہم خیال بچ سکتے ہیں. ہم خیال کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر کوئی دائرہ ایمان میں آنا چاہتا ہے تو سب سے بڑی سعادت ہے. اگر نہیں آنا چاہتا لیکن ہمارے ضابطوں کو قبول کر کے اپنی مذہبی آزادی برقرار رکھتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ جینا چاہتا ہے، اس کو پورا اختیار ہے. اور فقہاء کرام نے، بعد میں صحابہ کرام کے روایات ہیں، حضرت علی کے الفاظ ہیں، دوسرے صحابہ، دوسرے خلفائے راشدین کے الفاظ ہیں کہ ان کا درجہ، ان کا مقام وہی ہے جو مسلمان کا ہے. یہ جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ وہ دوسرے درجے کے شہری ہوں گے، یہ اگر کوئی دل سے سمجھتا ہے تو وہ حضور کی سنت کے خلاف سمجھتا ہے، اور اگر پروپیگنڈا کرتا ہے تو اس سے ہم بری ہیں. اسلام کا حکم کیا ہے؟ وہ ہمارے ہی درجے کے شہری ہیں. ریاستی امور میں، شہری امور میں، کاروباری امور میں، مملکتی امور میں ان کا درجہ، ان کا مقام وہی ہے جو میرا ہے اور کسی اور مسلمان کا ہے. یہ ہے اسلامی موقع. اور اس کی بنیاد کو ذہن میں رکھیں، اور پھر دیکھ لیں کہ دنیا میں کوئی اور مذہبی ریاست یہ حق کسی اور مذہب کو دیتی ہے یا نہیں دیتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات سے گفتگو شروع کریں گے، اور انشاءاللہ وہی ترتیب ہوگی. نماز مغرب کے متصل بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں گے.